عازمین فرماتے ہیں کہ مخصوصاً شب جمعہ اپنے مرحومین کو ضرور یاد کیا کرو. اس پر شہزاد یقیناً جو لوگ پچھلے سال موجود تھے آج نہیں ہیں ان عزاداروں کو بھی یاد کریں, اپنے مرحومین کو یاد کریں, شہدائے ملت کو یاد کریں, شہدائے شام و عراق کو یاد کریں. سب کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. بابا سے بلند صلوات پڑھیں محمد. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا حیدری, آواز بلند, اللہم صلی اللہ علیہ. بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ کما الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين معصومین. سب مل کے اپنے آقا, اپنے سرکار اور مولا امام زمانہ کے ظہور کی دعا کریں. الہی عظم البلاء وبرئ وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المؤبل في الشدة والرخاء
محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمه البصر وأقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيا وانصراني فإنكما ناصرا يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة الساعة العجل 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 يا أرحم الراحمين ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين صلوات پڑھے محمد و آل محمد پروردگار عالم آپ سب کی عبادتیں اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما دے اور جس مقصد کی وجہ سے اس فرش عذاب جمع ہے ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی اور کامرانی نصیب فرما دے حدیث کے جملے ہیں کہ قتل الحسین کہ قتل حسین میں ایک ایسی حرارت ہے جو کبھی ٹھنڈی ہونے والی نہیں ہے کہ جیسے محرم آتا ہے ایام اضحیٰ آتے ہیں وہ کون سی چیز ہے جو آپ کو اپنے گھروں سے نکال کر فرش اضحیٰ پر لاتی ہے یہ وہی حرارت ہے جس کا رسول خدا نے کہا تھا کہ کربلا کے بعد اہل بیت کے چاہنے والوں کے دلوں میں یہ حرارت ہمیشہ باقی رہے گی تا قیامت باقی رہے گی اس حرارت کو کوئی ٹھنڈا نہیں کر سکتا اگر اس حرارت کو کہیں سے تسکین ملتی ہے تو وہ غم حسین میں جو آنسو ٹپکتے ہیں ان آنسوؤں سے ملتی ہے دشمن چاہے کچھ بھی کر لے لیکن یہ حرارت رکنے والی نہیں ہے جو موضوع انشاءاللہ 10 دن آپ کی خدمت میں رہیں گے وہ یہ ہے کہ ضرورت دین
اور راہ ہدایت انسان. کہ دین ہم سے کیا چاہتا ہے اور دین کی راہ کیا ہے، دین کا راستہ کیا ہے، تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ آج اگر اس امام بارگاہ میں موجود ہیں، کیا یہ ہمارا آنا ہماری اپنی راہ ہے یا دین کی راہ ہے. اس حرارت کا دل میں ہونا، کیا یہ اس حرارت کا تعلق دین سے ہے یا صرف ہماری اپنی ذات سے ہے. اگر صرف ہماری ذات سے ہوتا تو کبھی نبی خدا حسین پہ گریہ نہ کرتے، کیونکہ نبی کا ہر عمل سنت ہے. انشاءاللہ تفصیل میں آگے جائیں گے. آیت چھوٹی سی ہے، سب نے سنی ہے، آیت الکرسی کا حصہ ہے کہ لا اکراہ فی الدین. دین میں کوئی جبر نہیں ہے، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. یہ کیسے پتا چلے؟ دو طرح کے دین آپ کو بھی نظر آئیں گے. ایک وہ دین ہے جو جبری طور پر مسلمان کو مسجد میں لے جاتا ہے. ایک وہ دین ہے جو جبرن کہتا ہے کہ اپنے مذہب کو چھوڑو، ہمارے مذہب کو اختیار کرو، اپنی نماز کے طریقے کو چھوڑو، ہمارے نماز کے طریقے پہ آ جاؤ، اپنی عزاداری اور رسومات کو چھوڑو، ہمارے طریقے پر دین کو بسر کرو. ایک وہ دین ہے جو ڈنڈے کے طور پر دکانوں کو بند کرواتا ہے اور لوگوں کو مسجد تک لے جاتا ہے. لیکن ایک یہ دین ہے، کسی نے کوئی زبردستی نہیں کی، کوئی کسی کے دروازے پہ نہیں گیا، بس ایک آواز یا حسین کی بلند ہوئی، عزادار گھر سے اٹھتا ہے اور فرش عزا پر زینت بن جاتا ہے. اس دین میں کوئی اکراہ نہیں ہے، اس دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. نہ کسی نے مجبور کیا، نہ کسی نے بلایا، بس آپ کو پتا چلا کہ محرم کا چاند نظر آ گیا، حرارت قلوب میں بڑھ کے ابھر کر آ گئی اور آپ یہاں تک پہنچ گئے. فرمایا یہ کیا ہے؟ یہ محبت ہے. یہ کیا ہے؟ یہ حقیقت دین ہے. یہ کیا ہے؟ یہ قرآن ہے کہ ارشاد ہوا لا اکراہ فی الدین. اس دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، اس دین میں کوئی جبر نہیں ہے. خدا اپنے لیے کہہ رہا ہے کہ اے مسلمان، اے انسان آزاد، اے انسان عقل مند، اے انسان با معرفت، اے انسان با ذوق، اگر مجھے بھی ماننا ہے تو جبر کے ذریعے سے نہ ماننا، اگر مجھے بھی ماننا ہے تو تلوار کے زور سے نہ ماننا، اگر مجھے بھی ماننا ہے تو کسی ڈنڈے کے ذریعے سے نہ ماننا. اگر خدا کو ماننا ہے تو مجھے پہچان کر ماننا، مجھے پرکھ کر ماننا، مجھے سمجھ کر ماننا، مجھے معرفت کے ساتھ ماننا. اگر حلق سے اترے تو لا الہ الا اللہ پڑھنا، اگر میں سمجھ میں نہ آؤں تو لا الہ الا اللہ کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ مقام توحید ہے، ابھی نبوت پر نہیں آیا. یعنی اگر خدا سمجھ میں آتا ہے، اگر اس کی تقدیر سمجھ میں آتی ہے، اگر اس کی کائنات سمجھ میں آتی ہے، فرمایا پھر مجھے ماننا. میں نے کوئی زبردستی نہیں کی، میں نے کوئی جبر نہیں کیا. اگر اپنی جبیں کو، اپنی پیشانی کو میری دربار میں جھکانا چاہتے ہو تو پہلے اس کی قدر کو سمجھو، اس کے مقام کو سمجھو. کسی ایرے غیرے کے سامنے مت جھکانا، کسی ایرے غیرے کے دروازے پہ مت جانا. میں یہ چاہتا ہوں تو اگر مجھے مانے تو معرفت کے ساتھ مانے. میں یہ چاہتا ہوں اگر تو مجھے سجدہ کرے وہ سجدہ عرفان ہو، وہ سجدہ معرفت ہو، وہ جبری سجدہ نہ ہو. اللہ کی آواز آتی ہے مجھے سجدوں کی کمی نہیں ہے، مجھے سجدے کرنے والے وہب ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. خدا کو ہر چیز سجدہ کر رہی ہے. اے مسلمان، یہ عرش مجھے سجدہ کر رہا ہے، یہ ملائکے کروبین مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یہ چاند، یہ چرند، یہ پرند تو ان کو سن نہیں رہا لیکن یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. یہ ذرہ گنگ جو بول نہیں سکتا، جسے زبان نہیں ہے لیکن یہ اپنی بے زبانی سے مجھے سجدہ کر رہا ہے. یہ دیواریں مجھے سجدہ کر رہی ہیں، یہ درخت مجھے سجدہ کر رہے ہیں، لیکن مجھے ان کے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کے سجدوں میں اختیار نہیں ہے. اگر خدا کو سجدہ چاہیے تو وہ سجدہ اختیاری چاہیے، وہ سجدہ جو تو اپنی مرضی سے کرے، کسی تلوار کے زور و زبردستی سے نہ کرے.
معرفت سے آگے آگے بڑھیں گے. مجھے ایسے سجدے نہیں چاہیے. اپنی جبین کو، اس تڑپتی ہوئی جبین کو کسی ایسی جگہ پہ جھکا جو اس جبین کے لائق ہو. کسی بت کے سامنے نہ جھک جانا، کسی ایرے غیرے کے سامنے نہ جھک جانا. جو لائق عبادت ہو تو اسے عبادت کرنا. اگر دلیل ہے تو اس کے سامنے سر کو خم کر دینا. اے انسان، تیرا مقام بہت بلند ہے. یہ چاند دیکھو، میں نے تیرے لیے بنایا. یہ سورج دیکھو، میں نے تیرے لیے بنایا. یہ زمین دیکھو، میں نے تیرے لیے بنائی. آم کا موسم ہے، اس کی مٹھاس میں نے تیرے لیے بنائی ہے. پانی کا پیاس کا بجھانا میں نے تیرے لیے بنایا ہے. یہ فرش زمردی میں نے تیرے لیے بنایا ہے. یہ شمس و قمر کی قندیل میں نے تیرے لیے بنائی ہے. یہ اتنا حسن و حسن میں نے تیرے لیے بنایا ہے. اے انسان بازو، ذرا ذوق سے بن جا. لیکن افسوس ہے یہ انسان تاریخ کو دیکھا جائے تو تھوڑا سا بد ذوق بن گیا. اس نے کیا کیا؟ ایک دلیل اپنے لیے قائم کر دی، کیونکہ فطرت میں ہے. یہ اپنی خدا کی تلاش میں تھا. جب تلاش میں نکلا، اس نے عظمتوں کو دیکھنا شروع کیا کہ بلند کون ہے، آقا کون ہے، عظمتوں پہ کون ہے. تو کبھی یہ جا کر سورج پر جھک گیا. اس نے کہا سورج بڑا ہے، اس کا نور بڑا ہے. یہ کھیتی باڑیاں اسی کے ذریعے سے ہوتی ہیں، یہ میرے گھر کو نور پہنچاتا ہے. تو انسان نے اپنی جبی کو سورج کے سامنے جھکا دیا. کسی نے چاند کو نور پایا، اس میں روشنی پائی، اس نے اپنا سر چاند کے سامنے جھکا دیا. کسی نے ستاروں کو چمکتا ہوا دیکھا کہ راتوں میں یہ چمکتا ہے، یہ مجھے راہوں کو بتاتا ہے. صحرا میں جب گم ہو جاتا ہوں تو ستاروں کے ذریعے سے اپنی منزل کو ڈھونڈتا ہوں، اپنی راہ کو ڈھونڈتا ہوں. تو لہذا کسی نے ستارے کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیا. ہر کسی کے پاس اپنی اپنی دلیل تھی. جو آنکھ کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، جو بت کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، جو ستارے کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، ہر کسی کے پاس اپنی دلیل ہے. لیکن خدا نے فرمایا اے انسان غدار، تو نے میری قدر نہیں کی، تو نے میری عظمت کو نہیں پہچانا. اب میرا بھی وعدہ ہے، میں اپنی حجت کو تمام کر دوں گا. تو نے ستاروں کو سجدہ کیا، تو نے چاند کو سجدہ کیا، تو نے سورج کو سجدہ کیا. میں تیری ہی شکل میں کسی ایسے کو بھیجوں گا جو اپنی انگلی کے اشارے سے تیرے معبود کو پلٹا کر دکھائے گا. کسی ایسے کو بھیجوں گا جو اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کو دو ٹکڑوں میں بدلتا ہوا دکھائی دے گا. کسی ایسی زہرا کو بھیجوں گا جو اپنے ایک اشارے سے زہرے ستارے کو اپنے دروازے پر سجدہ کرتا ہے نظر آئے. میں تیرے لیے حجت کو تمام کر دوں گا. اے انسان بدذوق، تو بدذوق ہو گیا، تو نے حقیقت کو نہیں پہچانا. اب تعصب سے ہٹ کر، اگر میرے کسی اور فرقے سے مسلمان بھائی بیٹھے ہیں، تعصب سے ہٹ کر میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. جو انسان، جو مشرک کبھی چاند کو سجدہ کر رہا تھا، کبھی سورج کو سجدہ کر رہا تھا، کبھی ستاروں کو سجدہ کر رہا تھا، اب اس نے دیکھا اسی جیسا، اسی کے لباس میں، اسی کی شکل میں ایک آیا ہے جس نے اس کے معبود کو جھکایا ہے، اس کے خدا کو جھکایا ہے. کبھی اشارہ کیا، اس کا خدا دو ٹکڑوں میں بدل گیا. کبھی اشارہ کیا، اس کا خدا پلٹ کر آ گیا. کبھی اشارہ کیا سیدہ نے تو ستارہ دروازے پر آ گیا. تو اگر تعصب سے ہٹ کر بات کی جائے تو مجھے یہ بتاؤ، جن کے سجدے کبھی سورج کے پاس جا رہے تھے، کبھی ستاروں کے پاس جا رہے تھے، کبھی چاند کے پاس جا رہے تھے، اب نبی کی انگلی کے اشارے کے بعد، علی کی انگلی کے اشارے کے بعد، زہرا کی انگلی کے اشارے کے بعد، ان سب کے سجدے کس کی جھولی میں جائیں گے؟ کوئی ہے جو ان کے معبود کو جھکا رہا ہے، بلا رہا ہے، ان کے سجدے کس کی جھولی میں جائیں گے؟ واللہ اگر اہل بیت یہ سب کرنے کے بعد سجدہ نہ کرتے تو سارے مشرک اہل بیت کو سجدہ کرتے ہیں. یہی سوال جب علامہ طاہر القادری سے کیا گیا کہ فرق علی اور فرق معاویہ کیا ہے، تھوڑا سا امیر شام کے ایمان اور کل ایمان کا بتا دیجئے، تو ان کی زبان سے حق کے جملے نکلے اور بہت خوبصورت جملے فرمائے کہ اگر امیر شام سجدہ نہ کرتا تو کافر کہلاتا، اگر امیر شام سجدہ نہ کرتا
تو کافر کہلاتا، لیکن اگر علی سجدہ نہ کرتے تو خدا کہلاتے۔ محمد و آل محمد۔ خدا کی معرفت کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا کہ میں نے اپنی مختلف آیتیں بھیجی، سنریہم فی الآفاق، تم آفاق اور انفس میں میری آیتوں کو دیکھو گے۔ یہ چاند میری آیت ہے، یہ ستارے میری آیت یعنی نشانی، یہ چاند میری نشانی ہے، یہ ستارے میری نشانی ہے، یہ سورج میری نشانی ہے۔ لیکن ان آیتوں میں اور ان آیتوں میں فرق ہے کہ کچھ آیتیں چھوٹی ہیں، کچھ آیتیں بڑی ہیں۔ چاند، ستارے، چرند، پرند، یہ جتنے بھی میری مخلوقات ہیں یہ میری چھوٹی آیتیں ہیں، لیکن میری آیت الکبریٰ ہے تو فاطمہ ہے، میری آیت الکبریٰ ہے ولی مرتضیٰ ہے۔ اگر کوئی میری آیت الکبریٰ ہے تو رسول اکرم ہے، اہل بیت ہے۔ فرمائے ایک فرق ہے ان دو آیتوں میں، چاند میری آیت ہے، یہ تو بتائے گا کہ میں ہوں، لیکن یہ نہیں بتائے گا میں ہوں تو کیسا ہوں۔ سورج میری عظمت کو تو بیان کرے گا کہ میں ہوں، لیکن یہ نہیں بتا پائے گا کہ میں ہوں تو کیسا ہوں۔ اگر بتا پاتے تو جنہوں نے سجدے کیے تھے ان کو کہہ دیتے کہ ہمیں سجدہ نہ کرو، کیونکہ انہوں نے خود کبھی رخ زیبا پروردگار عالم دیکھا ہی نہیں، تو یہ بتائیں کیسے وہ ہے تو کیسا ہے۔ فرمایا جو آیت الکبریٰ ہے، یعنی جو اہل بیت ہیں، وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ خدا ہے، اور یہ بھی بتاتے ہیں ہے تو کیسا ہے۔ اس کائنات میں کسی آیت الکبریٰ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے اہل بیت نے فرمایا جب تک ہماری ولایت کے دائرے میں نہیں آتے تب تک تمہیں پروردگار عالم کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی۔ بھائی خدا سخی ہے، اگر سخی ہے تو کیسا ہے؟ نہ آپ نے خدا کو دیکھا، نہ میں نے خدا کو دیکھا، نہ کسی مسلمان نے خدا کے تکلم کو سنا، نہ کسی مسلمان نے خدا کی طرف سے کسی آیت کو نازل ہوتا ہوا دیکھا۔ ہم اگر قرآن کو مانتے ہیں تو خدا کی وجہ سے نہیں مانتے، اعتبار محمد کی وجہ سے مانتے ہیں۔ خوشنودیے محمد والے محمد باواز بلند تر صلوات۔ کس کے اعتبار کی وجہ سے؟ محمد کے اعتبار کی وجہ سے۔ اور محمد نے اپنا اعتبار کس طرح منوایا؟ ہر وہ کام لبادہ بشریت میں کیا جو خدا کا کام تھا۔ کہا محمد یہ چاند میرا ہے لیکن دو ٹکڑے تو کرے گا، علی سورج میرا ہے لیکن پلٹائے گا تو، زہرا ستارے میرے ہیں لیکن اپنے در پہ بلائے گی تو، یہ دریا میرا ہے لیکن سطح دریا پہ مصلی بچھائیں گے علی، یہ مردہ میرا ہے لیکن زندگی عطا کریں گے علی۔ ہر وہ کام جو پروردگار عالم کا کام تھا وہ اہل بیت نے کیا۔ جب خود کو منوایا تو مشرک مجبور ہو گئے ان کی فضیلت کا اقرار کرنے کے لیے، پھر انہوں نے سجدہ کیا۔ سجدے کرنے کے بعد اب کہا یہ قرآن ہے کس کی طرف سے؟ خدا کی طرف سے۔ کس کی زبان پر اعتبار ہے؟ محمد کی زبان پر اعتبار ہے۔ کہ آئے کفار اگر میں جو کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے کیا مان جاؤ گے؟ کہاں محمد مان جائیں گے۔ اگر میں کہوں کل تم پہ حملہ کرنے والا ہے مان جاؤ گے؟ کہاں مان جائیں گے۔ کیوں مانو گے؟ کہ ہم نے پوری زندگی کبھی تمہاری زبان سے جھوٹ کو نہیں سنا۔ یعنی اگر خدا کی صداقت کو دیکھنا ہے تو محمد کی زبان میں دیکھو، اگر خدا کی شجاعت کو دیکھنا ہے تو علی کے قدرت بازو میں دیکھو۔ یہ مظہر صفات پروردگار عالم ہے۔ کوئی مسلمان جو یہ کہے میں نے خدا کو دیکھا، بھئی قدرت خدا کا کیسے پتا چلے؟ علم خدا کا کیسے پتا چلے؟ یہ جب منبر پر جاتے ہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں، نبی کے منبر پر جو بیٹھنا چاہتا ہے بیٹھ جائے، لیکن بیٹھنے سے پہلے سلونی کا دعویٰ کرے۔ ہمیں کسی کی شجاعت پہ شک نہیں ہے، لیکن ہمیں کوئی ایسا دکھلاؤ جو کبھی کسی میدان سے نہ بھاگا ہو۔ یہ اعلان جنگ ہو یا شب ہجرت ہو انشاءاللہ اگلی راتوں میں بیان کروں گا، اشارہ دیتا ہوا چلوں، ڈیٹیل میں کل پڑھوں گا۔ فرمایا جب رسول خدا نے کہا دعوت ذوالعشیرہ
ہے کوئی میری دعوت کو قبول کرنے والا؟ سب سے پہلے میرے مولا نے کہا میں یا رسول اللہ۔ جب علم دینے کی باری آئی فرمایا اسلام میں جب جب سناٹا چھایا اس سناٹے کو توڑنے والے علی مرتضیٰ تھے۔ جب دعوت ذوالشیرہ میں پوچھا کون، سناٹا چھا گیا۔ توڑا کس نے؟ علی نے۔ اپنے نبوت نے کہا ہے کوئی میرے مقابلے میں آنے والا، سناٹا چھا گیا۔ کس نے سناٹا توڑا؟ علی مرتضیٰ نے۔ میدان احد میں جب سب بھاگ گئے محمد نے آواز بلند کی ہے کوئی میری مدد کرنے والا، سناٹا چھا گیا۔ کس نے آواز دی؟ علی نے آواز دی۔ فرمایا شب ہجرت، کہا کون ہے جو میرے بستر پر سو جائے، یہ موت کا بستر ہے۔ فرمایا سناٹا چھا گیا۔ ایک ہی آواز اٹھی یا رسول اللہ میں علی سوؤں گا۔ لیکن ایک ظریف نقطہ بتاتا ہوا چلوں، میرے مولا نے رسول سے سوال کیا یا رسول اللہ اگر میں سو جاؤں تو آپ کی جان بچ جائے گی؟ اگر میں سو جاؤں تو کیا آپ کی جان بچ جائے گی؟ میں کہوں مولا یہ آپ نے سوال کیوں کیا؟ ذوالشیرہ میں کہا تو آپ نے کہا میں، عمرو بن عبدوت کے مقابلے میں آپ نے کہا میں، یہ نہیں کہا آپ کی جان بچ جائے گی۔ علم کی باری آئی آپ نے کہا میں، یہ نہیں کہا آپ کی جان بچ جائے گی۔ شب ہجرت کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جان بچ جائے گی؟ مولا فرماتے کہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ نبی کی اگر جان بچی تو بستر پر سونے میں بچی، کسی کے ساتھ جانے میں نہیں بچی۔ کل کوئی یہ نہ کہہ دے کوئی گیا تھا تو جان بچی، نہیں علی سوئے تھے تو جان بچی۔ علی کا بھی احسان ہے دین پر اور علی کے بیٹوں کا بھی احسان ہے دین پر۔ قدم قدم پہ انہوں نے دین اسلام کی حفاظت کی ہے۔ یہ ہے راہ دین، اور اسی دینی ذریعے سے دین کو سمجھا جاتا ہے۔ یہ تو دین کا پہلو ہے، تفصیل کل میں پڑھوں گا۔ لیکن ہماری زندگیوں میں دین کتنا ہے؟ دین اسلام مولا کی زندگی میں نظر آتا ہے، کبھی شجاعت کے لبادے میں، کبھی صبر کے لبادے میں، کبھی شکر کرتے ہوئے، کبھی سجدہ کرتے ہوئے، کبھی شہادت کے میدان میں جاتے ہوئے۔ اسی طرح مولا کی اولادیں دیکھیں یہی عمل کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ لیکن آج اگر ہم اپنی زندگی کو آئینے میں رکھیں اور سامنے دین کی کتاب رکھیں تو کیا ہماری زندگی اس دین کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ ایک طرف علی کی زندگی رکھیں، ایک طرف اپنی زندگی رکھیں۔ دیکھیے انسان نے ہر جگہ میں ترقی کی، گاڑیاں بنائی، جہاز بنائے، ہیلی کاپٹر بنائے، چاند تک پہنچ گیا، مریخ تک پہنچ گیا، لیکن انسان نے روحانی اعتبار سے کوئی ترقی نہیں کی۔ یہ ترقی دیتے ہیں اہل بیت علیہم السلام، کیونکہ وہ آپ کی روحوں کو عروج تک پہنچانے والے ہیں، وہ آپ کی ارواح کو معراج کروانے کے لیے آئے ہیں۔ اگر روحوں کا معراج چاہتے ہیں، اگر روحوں کی ترقی چاہتے ہیں تو فرمایا اہل بیت کا دامن پکڑنا پڑے گا۔ اسلام کب حقیقت سے دور ہوا؟ جب مسلمانوں نے علی کے دامن کو چھوڑا، جب مسلمانوں نے حسین کے دامن کو چھوڑا۔ اگر یہ دامن پکڑے رہتے تو آج دنیاوی اعتبار سے بھی ہم آگے ہوتے، آج روحانی اعتبار سے بھی ہم آگے ہوتے، آج اخروی اعتبار سے بھی ہم آگے ہوتے۔ آج ہم جلوس نکال رہے ہیں، برما مسلمان اتنے شہید ہو رہے ہیں، عزتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارا جا رہا ہے۔ کہاں گئی غیرت مسلمانیت؟ وہ مسلمان جو نبی کے نواسے کو کربلا کے میدان میں اکیلا چھوڑ کر چلا گیا، آج وہ مسلمان اس مسلمان کی مدد نہیں کر سکتا۔ کہ امام حسن کی وصیت ہے امام علی فرماتے امام حسن کو کہ میرے لال ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دے۔ یہ ہم جو جلوس نکال رہے ہیں اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ اگر اسی شہر میں کوئی مظلوم ہے تو ماتم کرنے کا مقصد یہ ہے، اگر اس پہ ظلم ہو رہا ہے کوئی اور برداشت کرے یا نہ کرے، لیکن علی کا ماننے والا اور حسین کی صدا بلند کرنے والا کبھی برداشت نہیں کرے گا۔ وہ چاہے کوئی بھی ہو، انسانیت پہ اگر ظلم ہو رہا ہو ہمیں برداشت نہیں کرنا۔ یہ امام حسین نے سبق سکھایا۔ آج یہ تھوڑا اپنی زندگیوں کو دیکھتے ہیں، ہماری زندگی کتنی مولا کے قریب ہے۔ ایک فضائل کا واقعہ سناؤں کہ نبی کے صحابیوں میں اور اہل بیت کے صحابہ میں تھوڑا سا فرق پایا جاتا ہے۔ اہل بیت کے صحابہ نے پہلے نوکری کی ہے، بعد میں صحابیت کی ہے۔
وہاں پہلے صحابیت کا سکہ چمکا، نوکری کچھ نے کی کچھ نے نہیں کی، لیکن کربلا میں جتنے حسین ابن علی کے صحابی تھے وہ پہلے نوکر نظر آئے، پھر حسین نے کہا تو میرا صحابی ہے۔ پہلے نوکر بننا سیکھا۔ نوکر کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جو آقا کہے سر بخم تسلیم کر دو، یہ ہے نوکر۔ کہ اگر ہم اہل بیت کے در کی نوکری کرنا چاہتے ہیں تو جو اہل بیت کہیں گے اس پہ کیا کرنا پڑے گا؟ عمل کرنا پڑے گا، چہرہ ویسا بنانا پڑے گا، حلیہ ویسا بنانا پڑے گا، زندگی ویسی بنانی پڑے گی۔ اب سنیے واقعہ معروف کرخی امام رضا کے بہت معروف صحابی تھے کہ یہ کہوں مولا رضا کے در کے نوکر تھے، بعد میں صحابی بنے۔ اب یہ معروف کرخی فرمائے اگر ہماری ولایت کے دائرے میں آ جاؤ گے تو حدیث قدسی ہے کن لی کن لک، تو میرے لیے بن جا میں تیرے لیے بن جاؤں گا، تو ہماری ولایت میں آ جا ہم اپنی ولایت تجھے عطا کر دیں گے۔ کہا یہ چاند تیرے لیے، یہ ستارے تیرے لیے، یہ زمین تیرے لیے، یہ سب کچھ تیرے لیے ہے، تو ان کے لیے نہیں ہے۔ کہ معروف کرخی اپنے گاؤں میں بیٹھے ہیں، ایک مرتبہ سمندر نے چھولیاں بلند کی اور چھلانگیں مارتا ہوا ان کی گاؤں کی طرف آنے لگا۔ ایک مرتبہ گاؤں والے پریشان ہو گئے، اے معروف ابھی گاؤں ڈوب جائے گا، ابھی ہم سب مر جائیں گے، کچھ کرو۔ معروف آگے بڑھتا ہے، ایک مرتبہ سمندر کو دیکھتا ہے اور ایک مرتبہ کہتا ہے کہ اے سمندر تجھے قسم ہے معروف کے سر کی کہ رک جا، تجھے قسم ہے کس کے سر کی؟ معروف کے سر کی کہ رک جا۔ ایک مرتبہ انہوں نے کیا دیکھا؟ وہ تلاطم سے بھرا ہوا دریا جو آ رہا تھا وہ رک گیا، واپس پلٹنا شروع ہو گیا۔ یہ سارے پریشان ہو گئے، امام رضا کے پاس گئے، مولا معروف نے تو عجیب معجزہ کر دیا، عجیب کرامت دکھلا دی، ابھرتا ہوا سمندر ہمیں ڈبونے والا تھا، لیکن معروف نے کہا تجھے قسم ہے میرے سر کی رک جا۔ جیسے معروف آئے امام نے مسکرا کر کہا معروف آج کل تو یہ بھی کرنے لگا؟ کہ مولا میں نے کچھ خاص نہیں کیا۔ کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ مولا کچھ نہیں، سمندر آ رہا تھا ان کو ڈبو رہا تھا، میں نے کہا تجھے قسم ہے میرے سر کی۔ کہ معروف تیرے سر میں ایسا کیا ہے کہ سمندر کی ابھرتی ہوئے پانی تجھے دیکھ کر رک گیا، تیری قسم کو مان گیا؟ اب دیکھیے آپ بھی خوش ہو رہے ہیں نا فضائل نوکران علی کو سن کر، تو اسی طرح امام رضا بھی خوش ہوتے تھے اپنے ماننے والوں کی فضیلتوں کو دیکھ کر کہ یہ کس مقام پہ پہنچ گیا، ولایت کا کون سا مقام عطا ہو گیا۔ ایک مرتبہ معروف نے کہا مولا کیا مجال ہے اس سمندر کی کہ میرے سر کی قسم کو نہ مانتا؟ معروف تیرے سر میں ایسا کیا ہے؟ کہ مولا جب سے ہوش سنبھالا ہے اس سر نے آپ کے در کی نوکری کی ہے۔ یہ سر آپ کے در کی نوکری کرتا رہا ہے۔ تو جو نوکر ہم سلمان بننے آئے ہیں اور اس دور میں مخصوصاً جو ظلم کا دور ہے، کوئی ایسا ملک نہیں جہاں پر مسلمانوں پہ ظلم نہ ہو رہا، انتہائی ظلم ہے، انتہائی ظلم۔ وہ بچے ہوں، وہ خواتین ہوں، وہ نوجوان ہوں۔ اسی لیے ہمیشہ یہ جو دعا میں نے شروع میں پڑھی کہ الہی عظم البلا ہے، خدا بلائیں بڑھ گئی، وبرئ الخفا جو چیزیں چھپی ہوئی تھیں وہ ظاہر ہو گئی، وانقطع الرجاء ہے خدا امیدیں کٹ گئی، ختم ہو گئی، وانت المعول ہے خدا اگر کوئی ہے سننے والا تو وہ تیری ذات ہے، شدت سے بچانے والا، رخاؤں سے بچانے والا تو ہے۔ پھر ذکر کرتے ہیں اے خدا جن کی معرفت تم نے ہمیں سکھلائی، جن کی محبت تم نے ہمیں بتلائی، فرج عنہم فرجا عاجلا، اے خدا ان کا ظہور جلدی کر دے تاکہ ہمارے اوپر سے مصیبتیں ہٹ جائیں، مسلمانوں کے اوپر سے مصیبتیں ٹل جائیں۔ آج وہ زمانہ ہے، مصیبتوں کا زمانہ ہے۔ فرمائے کہیں ایسا نہ ہو کوئی قوم جب اپنے حقیقی امام کو بھول جاتی ہے اس قوم کے اوپر مصیبتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ مجھے نہیں پتا مولا کا ظہور کب ہوگا، لیکن جو علامات ہیں، جو مظالم دیکھ رہے ہیں آج واقعاً یہ نہیں کہ مسلم ہو، ہر شخص کسی منجی عالم کے انتظار میں ہے کہ کوئی آئے ہمیں ان مصیبتوں سے نکالے، کوئی آئے ہمیں ان مشکلات سے نکالے۔ فرمایا جب پوری دنیا میں یہ صدا بلند ہونے لگے گی
کہ خدا کسی کو بھیج دے ہماری مدد کے لیے، اس وقت امام زمانہ کا ظہور ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ ہم نے کتنا خود کو تیار کیا؟ میں آتا رہوں گا، پڑھتا رہوں گا، آپ آتے رہیں گے، سنتے رہیں گے، لیکن وہ کون سا نامہ ہے، وہ کون سی زندگی ہے کہ جب رات کو سو جائیں اور ملک الموت ہمارے پاس آ جائے اور کہ اب جانے کا وقت ہے کچھ ایسا جو ہم امام علی کو دکھا سکیں کہ من یمت رنی، جو دنیا سے جاتا ہے وہ علی کو دیکھتا ہے؟ کیا دکھائیں گے مولا علی؟ مولا ہماری زندگیوں میں آئینہ کربلا کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہماری زندگیوں میں اکبر کو دیکھنا چاہتے ہیں، خواتین کی زندگیوں میں زینب کبریٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ آج تک ہمیں نہیں پتا کہ دینی زندگی کس طرح بسر کرنی ہے۔ دیکھیے گاڑی اگر آپ کو سیکھنی ہو، لائسنس لینا ہو، پاکستان میں تو آسانی سے مل جاتا ہے، لیکن جو لوگ آپ کے سعودی یا دبئی وغیرہ میں ہیں وہ مجلسوں میں دعائیں بھی کرواتے ہیں، مولانا دعا کریے لائسنس مل جائے۔ ایک ڈرائیونگ لائسنس لینے کے لیے انسان کتنی محنت کرتا ہے، ایک گاڑی سیکھنے کے لیے محنت کرتا ہے، لیکن یہ بتائیے کیا ہم نے کبھی اسلامی زندگی سیکھنے کے لیے کچھ سیکھا؟ نوجوان ہے، شادی کر دیتا ہے، 2 سال میں طلاق، اسے یہ نہیں پتا کہ بیوی کے حقوق کیا ہیں، اسے یہ نہیں، خاتون کو یہ نہیں پتا کہ شوہر کے حق کیا ہیں۔ اولاد تو پیدا کر لی لیکن یہ نہیں پتا کہ اولاد کے حقوق کیا ہیں۔ بھائی یہ کون سکھائے گا؟ یہ علی مرتضیٰ سکھائیں گے۔ یہ کون بتائے گا؟ یہ مولا علی بتائیں گے۔ اپنی زندگی کو سیکھیں، کم از کم 1 مہینہ کوئی وقت نہیں دیتا کہ بھائی اگر میں شادی کر رہا ہوں تو کم از کم حلیۃ المتقین اٹھا دوں، مولا کی روایتیں پڑھ دوں کہ مولا عورت کے حقوق کیا ہیں، مرد کے حقوق کیا ہیں، بچوں کے حقوق کیا ہیں، والدین کے حقوق کیا ہیں، تاکہ اپنی زندگی میں اگر راہ سعادت اور راہ دین کو پیدا کرنا ہے تو اسی طرح پیدا کروں، ورنہ شادی کر لیں گے 2 سال میں طلاق ہو جائے گی، خاندان آپس میں بگڑ جائیں گے، جھگڑے ہو جائیں گے، نفرتیں ہو جائیں گی۔ اب بتائیے جس دل میں مومن سے نفرت کرتا ہے اس نے کبھی حسین کی معرفت جو انسان بیوی کا حق کھائے، بیوی شوہر کا حق کھائے، بیٹا باپ کا حق پامال کرے، باپ اولاد کا حق پامال کرے، اس پامال دل میں کبھی علی کی حقیقی محبت نہیں آ سکتی۔ آج کیوں وہ معرفت نہیں ہے جو معرفت حر ریاحی کے بعد سی؟ آج وہ کیوں معرفت نہیں ہے؟ دیکھیے دین ہمیں ادھار سکھاتا ہے، شیطان ہمیں نقد دیتا ہے، کیش۔ دین کیا ہے؟ ادھار۔ آؤ کربلا میں لڑو، شہید ہو، مر جاؤ، جنت ملے گی۔ کیا ہے؟ ادھار۔ نماز پڑھو، قیامت میں حوریں ملیں گی۔ کیا ہے؟ ادھار۔ نگاہ حرام سے بچو، جھوٹ مت بولو۔ کیا ہے؟ ادھار۔ شیطان کہتا ہے نہیں، کیش۔ ہاں ابھی کرو ابھی دوں گا، لذت حاصل کرو ابھی ملے گا۔ تو یہ ایمان جس کا ضعیف ہو وہ نقد کے پیچھے جاتا ہے، ایمان جس کا قوی ہو وہ خدا کے ادھار کے پیچھے جاتا ہے۔ 2 مثالیں آپ کو دے دوں۔ تاریخ سے سیکھیے، جب تک تاریخ سے نہیں سیکھیں گے، جب تک خود کو نہیں سمجھیں گے، تب تک آپ کربلائی کبھی نہیں بن سکتے۔ زندگی گزر جائے گی 70 سال، لیکن بے معرفت زندگی گزر جائے گی۔ ابن ملجم قاتل علی ابن ابی طالب، جس پہ آپ بے شمار کر رہے ہیں، یہ کبھی علی کا صحابی تھا، سب کو پتا ہے۔ جب مولا کی بیعت کرنے آیا، امام نے فرمایا تو میرا قاتل بنے گا۔ ایمان اتنا تھا، تلوار سامنے رکھی کا مولا گردن کاٹ لیجیے، لیکن وہ علی کا عدل تھا کہ جرم سے پہلے علی مجرم کو سزا نہیں دیتے، لیکن اس میں ایک عادت تھی، حسن پرست تھا، نقد کے پیچھے تھا، اس عادت کی وجہ سے قاتل علی بنا۔ دوسرا شخص ابن سعد، اس کا باپ اور یہ دونوں نے مولا حسن کی بیعت کی، دونوں نے، اور کہا مولا ہم جنگ کے لیے تیار ہیں، اپنا قبیلہ نکالیں گے، آپ لڑیے۔ امام حسن نے فرمایا نہیں، میں نے سلوک کیا ہے، لہذا اپنے وعدے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یہ قاتل حسین ابن علی بنا۔ کیوں؟ باپ تہران کی حکومت میں تھا، جب اسے قبالہ ملا تہران کی حکومت کا، جانے لگا، ابن زیاد نے روک دیا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہ گورنری کے لیے تہران کی، تہران جا رہا ہوں۔ کہ رک جاؤ، ایک شرط ہے۔ کہ کون سی شرط ہے؟ کہ حسین کو قتل کرنا پڑے گا۔ ہاتھ میں نقد تھا، کربلا ادھار تھی۔
اس نے نقد کو لیا، ادھار کو چھوڑ دیا۔ قاضی شرح سب جانتے ہیں، مولا علی کی طرف سے رکھا گیا قاضی علی کی حکومت میں قاضی شرح۔ فرمایا جیسے اسے پتا چلا کہ امام حسین کہ یہ فتویٰ دینی ہے، ساتھ میں سیاہی تھی، اس نے اپنے سر پہ ماری کہ میں اور فتویٰ لکھوں گے حسین واجب القتل ہے۔ لیکن فرمایا اسی وقت مال پرست تھا، دولت پرست تھا، ایک حکومت پرست، دوسرا حسن پرست، یہ مال پرست، کہ یہ نہیں مانے گا۔ لوگوں نے کہا ٹھہر جاؤ، ہزاروں سونے درہم کی سکے سامنے رکھے کا پوری رات میں فیصلہ کرو۔ یہ چلتا رہا، سامنے نقب تھا، کربلا ادھار تھی، پہلے شہادت ملے گی اس کے بعد جنت ملے گی، پہلے محنت کرنی پڑے گی۔ جس طرح کھیت باڑی میں جو کسان ہے پہلے محنت کرتا ہے، پہلے بیج بوتا ہے، پہلے ہل چلاتا ہے، پہلے پانی دیتا ہے، محنت کرنے کے بعد خدا اسے 10 گنا کر کے عطا کرتا ہے۔ فرمایا دین یہی ہے، یہاں پہ ادھار پہ کام کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، مشقتیں کرنی پڑتی ہے، لیکن یہ قاضی شرح کیا بنا؟ قاتل امام حسین بنا، فتویٰ امام حسین جاری کی، کیونکہ سامنے مال دولت تھی، یہ کنٹرول نہیں کر سکا۔ اسی لیے مولا علی فرماتے ہیں اے ہمارے پہننے والوں، اے ہماری معرفت رکھنے والوں، اگر مقام معرفت چاہتے ہو تو فرمایا پہلے خود کو پہچانو کہ تمہاری ارواح کے اندر کن کن چیزوں کی سب سے زیادہ محبت ہے۔ کیا محبت حسین زیادہ ہے یا حسن کی محبت زیادہ ہے؟ کیا محبت حسین زیادہ ہے یا مال کی محبت زیادہ ہے؟ کیا محبت حسین زیادہ ہے یا مقام اور عہدے کی محبت زیادہ ہے؟ فرمایا جب تک اپنی محبت کو خالص نہیں کرو گے تب تک معرفت اہل بیت تمہیں نہیں مل سکتی۔ اگر میں زمین سے سونا نکالوں اور قبلہ اس سونے کو چھانوں نہیں، اس سونے کو صاف نہیں کروں، تب تک اس سونے کی قدر و قیمت نہیں بنتی۔ محنت کرنی پڑتی ہے، اسے خالص کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے مولا علی نے فرمایا کہ آخری زمانے میں ایمان کو بچانا اتنا مشکل ہے جس طرح ایک ابلتے ہوئے آگ کے انگارے کو ہاتھ پہ رکھنا کتنا مشکل ہے۔ فرمایا بالکل اتنا ہی مشکل ہے۔ دیکھیے جب تک خود کو نہیں پہچانیں گے کربلا کو نہیں پہچانیں گے۔ امام خمینی کی مثال دوں، آج جتنے بھی مومنین میں جھگڑے ہیں یہ اس لیے ہیں کیونکہ ہم نے کربلا نہیں سمجھی، ہم نے خود کو نہیں سمجھا۔ آج یہودیت اتنے آگے نکل گئے تاکہ پوری دنیا پہ اکنومیکلی کو حکومت کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اپنے احساسات کو کس طرح استعمال کرنا ہے۔ یہ آزاداری ایک پاور ہے، آزاداری ایک طاقت ہے، اس آزاداری کو کس طرح استعمال کرنا ہے۔ کیا صرف ایک روٹ پہ چلنا ہے، جلوس نکالنا ہے، ماتم کرنا ہے، پھر امام بارگاہ میں آ کر بیٹھ جانا ہے؟ یہاں نے اپنی انرجی کو کیا کیا؟ ویسٹ کیا۔ اگر آزاداری کو استعمال کرنا ہے جناب زینب کی طرح استعمال کریے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، گردن جھکی ہوئی ہے، لیکن جیسے وقت ملتا ہے کفار سے بات کرنے کے لیے زینب ایسا خطبہ دیتی ہے کہ پورا کوفہ بول اٹھتا ہے یہ زینب نہیں، یہ علی کی آواز ہے۔ وقت شناسی، کس وقت پہ ہمیں کون سا عمل کرنا ہے، کہاں پہ کیا کرنا ہے۔ اگر اس شہر میں شریعت کو مضبوط کرنا ہے تو جلوسوں کو کس طرح لے جانا ہے، آزاداری کو کس طرح آگے بڑھنا ہے تاکہ اس مقصد کو فائدہ ہو جائے۔ فرمایا اپنی چیزوں کو استعمال کرنا۔ دیکھیے ایک چیز آپ کے وجود پہ پروردگار عالم نے رکھی ہے، وہ کیا ہے؟ غصہ۔ جب آپ سنتے ہیں کہ یزید نے یہ ظلم کیا، شمر نے یہ ظلم کیا، آپ کا وجود غصے سے بڑھ جاتا ہے، ایموشن ابھر آتے ہیں، دل کرتا ہے مولا کاش میں کربلا میں ہوتا، میں شہید ہو جاتا، لیکن کبھی بی بی زینب کی چادر کو لٹنے نہ دیتا، میں کربلا میں ہوتا، کبھی سکینہ کو تماچے لگنے نہ دیتا۔ یہ ایک مرتبہ غصہ آتا ہے، اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے؟ کیا صرف رونے میں لانا ہے؟ ایموشن میں آ کے رو لیا، گھر چلے گئے، من ہلکا ہو گیا؟ فرمایا نہیں، اس غصے کو جمع کرو اور اس طاقت کو یوز کرو اپنے وجود کو بنانے کے لیے، اس طاقت کو یوز کرو ایک پوزیٹو راستے میں۔ امام خمینی کی مثال دوں، امام خمینی 6-7 سال کے تھے، ان کے والد کو شہید کیا گیا، در در گئے لوگوں سے مدد مانگنے، انصاف مانگنے، لیکن کہیں سے انصاف نہیں ملا۔ دیکھیے جس 7 سال کے بیٹے کے والد کو شہید کیا جائے، سر عام گولیاں ماری جائیں، اس شہر کا سب سے بڑا عالم ہو، انصاف نہیں ملا۔ خمینی نے اپنے غصے کو جمع کیا، غصے کو جمع کر کے اس کو اجتہاد میں پیدا کیا۔ کہ میں غصہ جمع کر کے کسی کے ساتھ لڑوں گا نہیں، مجتہد بنوں گا۔ اس غصے کو علم میں لایا، جب سب سے بڑا مجتہد بن جاؤں گا، لوگوں کو عدل و انصاف دلانے کے لیے سب سے بڑے بت جو طاغوت تھا، شاہ تھا، امام خمینی نے اس کو گرایا۔ یعنی غصے کو صحیح راستے میں استعمال کیا، اور اس غصے کو صحیح راستے میں استعمال کرنے کی برکت یہ ہے کہ آج پوری دنیا میں اگر
کوئی طاقت سمجھی جاتی ہے مسلمانوں میں، وہ شیعوں کو سمجھا جاتا ہے۔ کون ہے امریکہ کے سامنے، کون ہے اسرائیل کے سامنے، کون ہے داعش کے سامنے، کون ہے؟ ہر کسی کو ان لوگوں نے شکست دے دی، لیکن یہ جناب زینب کے روزے کی طرف نہیں بڑھ سکے، یہ امام علی کے روزے کی طرف نہیں بڑھ سکے۔ بڑی کوششیں کرنے کے بعد دنیا ایک طرف، دیکھیے انسان کس طرح اپنی چیزوں کو استعمال کرتا ہے۔ عزاداری استعمال کرنے کا نام ہے کہ مولا آپ پہ ظلم ہوا، ظالموں نے آپ پہ ظلم کیا، میں اس کو استعمال کروں گا خود کو بنانے کے لیے۔ امام حسین نے فرمایا اگرچہ تم کربلا نہیں تھے لیکن کردار کربلائی اپناؤ گے اور دنیا سے چلے جاؤ گے، جب قبر سے اٹھائے جاؤ گے تمہارا شمار شہدائے کربلا میں ہوگا۔ میں نے اپنے دوست کا واقعہ کئی بار سنایا، انتہائی نیک تھے، انہوں نے خواب کے عالم میں دیکھا کہ ہم نے ان کو روتے ہوئے دیکھا، جب نیند سے اٹھایا تو ہم نے کہا آپ کی کیفیت تھوڑی عجیب تھی، آپ نے کیا دیکھا؟ تو انہوں نے کہا میں خواب کے عالم میں دیکھ رہا ہوں میرا جنازہ کربلا کے میدان میں پڑا ہوا ہے، مجھے لگ رہا ہے میں شہید ہو گیا ہوں، خود کو دیکھ رہا ہوں کربلا کے میدان میں میرا جنازہ پڑا ہوا ہے اور گھوڑے دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، ان کی ٹانپیں جب میرے سینے پہ آتی تھی تو مجھے درد کا احساس ہو رہا تھا۔ عملی طور پر امام نے دکھایا کہ تو میرا مجاہد ہے، زندگی گزر جائے اور عزیز حسین کی زیارت نہ ہو، زندگی گزر جائے اور امام زمانہ کی زیارت نہ ہو، یہ مقام علم ہے، مقام تأسف ہے۔ معرفت کے بہت بڑے بڑے مقامات ہیں، ہمیشہ کہتا ہوں جب یہاں سے کربلا جائیں حسین ابن علی کی زیارت کے لیے تو نیت بلند رکھیں۔ اکثر لوگ نیت کرتے ہیں خدایا ہمیں مولا حسین کی زری کی زیارت نصیب فرما، یہ نیت ہوتی ہے نا، زری دکھا دے، بین الحرمین دکھا دے، لیکن عرفا فرماتے ہیں یہ نیت معرفت کے کم درجے کی نیت ہے۔ کہا جو زری کی نیت لے کر جائے گا اسے صرف زری نصیب ہوگی، زری کو چوم کر آئے گا، زیارت کر کے آئے گا، کفن کو مس کر کے آئے گا، مطمئن ہو کے واپس آ جائے گا۔ لیکن فرمایا نہیں جس نے جامپور سے جاتے ہوئے یہ نیت کی مولا اپنی زری بھی دکھلا دے اور اپنا چہرہ انور بھی دکھلا دے، اپنی زیارت کروا دے، عباس علمدار اپنی زیارت کروا دے، واللہ جس کو ایک مرتبہ اہل بیت کی زیارت نصیب ہو جائے اس کے وجود میں ایسا تلاطم پیدا ہو جاتا ہے پھر اس کے لیے دنیا معنی نہیں رکھتی۔ وہ ہمیشہ کہتا ہے کہ حسین ابن علی کی زیارت ہوتی ہے۔ نقد اور ادھار، حر کے ہاتھ میں نقد تھا، لشکر تھا، حکومت تھی، پیسہ تھا، دولت تھی، لیکن حر نے سب کو چھوڑا اور حسین ابن علی کے قدموں میں آ کر گرا۔ حر بننا ہے ہمیں، ہو سکتا ہے لذتیں، گناہ، ہر چیز سامنے ہو، لیکن کہیں گے مولا ہر چیز کو ٹھکرا رہے ہیں آپ کی محبت میں۔ اور آج شب جمعہ ہے، شب توبہ ہے، مرحومین کے لیے دعا کرے، مخصوصاً جو پچھلے سال مومنین اسی فرش عزا پہ تھے، آج نہیں، اللہ جانے اگلے سال ہم نہیں ہوں گے، زندگی کا بھروسہ کچھ بھی نہیں۔ فرمایا ہر شب جمعہ ہزارہا گنہگاروں کو خدا حسین کے صدقے میں جہنم سے نکال دیتا ہے۔ اللہ جانے ہمارے مرحومین دادا نانا جتنے گزر گئے ابھی برزخ میں کس مقام پہ گرفتار ہوں گے اپنے گناہوں کی وجہ سے، اعمال کی وجہ سے۔ فرمایا شب جمعہ تیرے مرحومین کو اجازت ملتی ہے وہ فرش عزا پر آتے ہیں، جب آنکھوں سے آنسو نکلے تو مرحومہ ماں کے لیے پہلے دعا کرو، جب آنکھوں سے آنسو نکلے مرحوم باپ کے لیے پہلے دعا کرو، مرحوم بھائی کے لیے پہلے دعا کرو، کیونکہ تیرا نام اعمال کھلا ہے ان کا بند ہے۔ اگر ان کو کوئی مصیبتوں سے بچا سکتا ہے تو وہ ہم ہیں۔ اور اس رات مستحب ہے کہ زیارت امام حسین پڑھی جائے، گھر جائیں 2 رکعت نماز امام حسین، زیارت عاشوراء نہیں تو زیارت وارثائی پڑھ لیجئے، مستحب ہے ہر شب جمعہ۔ اور حدیث سنیے چھٹے امام کی، فرمایا جس کے اندر یہ وسعت نہیں، طاقت نہیں کہ کربلا جا سکے، لیکن دل میں ہے کہ مجھے ثواب زیارت امام حسین ملے، وہی ثواب جو انسان جا کر زری کے سامنے حاصل کرتا ہے۔ امام نے فرمایا زیادہ مشکل نہیں، دین بہت آسان ہے۔ کہ مولا کیا کروں؟ کہ خلوص سے دل سے اپنا چہرہ کربلا کی طرف کرو، ایک جملہ کہو السلام علیک یا ابا عبداللہ،
کہ مولا سلام کا جواب بھی دیں گے اور تمہیں وہ سارا ثواب زیارت بھی مل جائے گا۔ ابھی کچھ نظر نہیں آ رہا، جیسے یہ روح بدن سے نکلے گی، یہ سارے مجلس کے ثواب، گریے کا ثواب، ماتم داری کا ثواب، آپ کو سب کچھ وہاں پہ نظر آ جائے گا۔ آئیے شب جمعہ امام کو سلام بھی کرتے ہیں، مرحوم ان کو یاد بھی کرتے ہیں اور اپنے گناہوں سے توبہ بھی کرتے ہیں سب۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بلند آواز اللہم صلی علی اللہم صلی محمد و آل اللہم صلی علی محمد یا مجیب دعوت مضطرین، یعنی اے مضطرب پریشان بندے کی دعا سننے والے میرے اللہ۔ عزیزو یہ جملے دعائے کمیل کے جملے ہیں جو امام علی نے سکھلایا، جب بھی شب جمعہ ہو یہ جملے پڑھا کرو، کیونکہ جب تک گناہوں کو معاف نہیں کروا لیتے تب تک تو حور بننے کے لائق نہیں، تب تک اس دل میں عباس کی محبت آ نہیں سکتی۔ اے خدا تو نے خود فرمایا کہ قیامت کے دن ہر آنکھ روئے گی، لیکن جس آنکھ نے حسین پہ گریہ کیا وہ قیامت کے دن نہیں روئے گی۔ ہاں خدا یہ سچ ہے میں گنہگار ہوں، خطاکار ہوں، لیکن تیری دربار میں خالی ہاتھ نہیں آیا۔ ہاتھ گرا صغرا کو وسیلہ بنا کے لایا ہوں۔ اگر خدا کو حسین کی بچی کا واسطہ دیں گے خدا کبھی دعا رد نہیں کرے۔ آج حسین کے خیموں میں بڑا گریہ ہے، جب قافلہ مدینے سے جلا صغرا کا دل بڑا دکھا ہے۔ خدا کسی بچی کو اپنے بابا سے جدا نہ کرے۔ فرمایا عباس امام حسین کے پاس گئے، مولا
کون کون ہمارے ساتھ چلے؟ امام نے فرمایا پاس کاغذ اٹھا قلم اٹھا، بچوں کے نام لکھو، نوجوانوں کے نام لکھو، بیویوں کے نام لکھو۔ عباس نے نام لکھنا شروع کیا، فرمایا جیسے صغرا کا نام آیا حسین نے کہا عباس ٹھہر جا، صغرا ہمارے ساتھ نہ چلے گی۔ کہ مولا صغرا کا کیا کرنا؟ فرمایا عباس صغرا کی چارپائی دروازے پہ رکھ دو، سب بیویوں کو کہو صغرا سے خدا حافظ کرے۔ اس بچی کی چارپائی دروازے پہ رکھ دی، بیویوں نے گھر کی چابیاں صغرا کے حوالے کی۔ ایک ایک بیوی آتی تھی، گلے لگاتی تھی اور کہتی تھی خدا حافظ صغرا، لیکن جناب صغرا کچھ بھی نہ کہتی تھی، خاموش۔ ایک مرتبہ جب زینب کی باری آئی، صغرا کو سینے سے لگایا، کہا خدا حافظ صغرا، اگر زندگی رہی تو پھر ملیں گے۔ ایک مرتبہ صغرا نے دونوں باہیں پھوپھی کے گلے میں ڈالی، فرمایا پھوپھی اماں میں سمجھ گئی، اب میرا بابا واپس نہیں آئے گا، اب میرا اکبر واپس نہیں آئے گا۔ بی بی زینب نے تعجب سے پوچھا صغرا تجھے کیسے پتا چلا؟ اس کا علم تو مجھے تھا، حسین کو تھا۔ فرمایا پھوپھی اماں میں بیمار ہوں، راتوں کو مجھے نیند نہیں آتی، آدھی رات کا وقت تھا، میں نے کیا دیکھا آسمان سے ایک نوری عماری اتری، نوری عماری سے ایک کالے برقعے میں بی بی باہر آئی، ہائے زمین سے خاک اٹھاتی تھی، اپنے سر پہ ڈالتی تھی اور فریاد کرتی تھی میرے لال حسین، تیری ماں تجھے کہاں کہاں روئے گی، ارے کربلا میں روئے گی یا دربار یزید میں روئے گی۔ صغرا کی مصیبت میں آپ کی طرح زینب کو بڑا رونا۔ امام حسین کے پاس گئیں، بھیا حسین اگر صغرا کے نہ چلنے کی وجہ اس کی بیماری ہے، میں زینب خیال رکھوں گی، میں زینب پانی پلاؤں گی، کھانا کھلاؤں گی، اگر کوئی اور وجہ ہے بھیا مجھے بتائیے۔ امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا بہن زینب میرا دل بھی کرتا ہے صغرا کو لے چلو، لیکن میری مجبوری سمجھو۔ حسین بتا تیری مجبوری کیا ہے؟ فرمایا بہن زینب جتنے بچے ہمارے ساتھ چل رہے ہیں ان میں سے کسی کی شکل بابا علی سے ملتی ہے، کسی کی شکل بھیا حسن سے ملتی ہے، کسی کی شکل لالا رسول خدا سے ملتی ہے۔ بہن زینب میں امام علم غیب سے جانتا ہوں، ارے میرے جانے کے بعد تمہارے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں باندھی جائے گی اور تمہیں دربار میں لے جایا جائے گا۔ او بہن زینب میری صغرا کی شکل اور میری اماں